بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے قریب دجال کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ پھر دوسرا سال میں آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی۔ پھر تیسرے سال میں آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، جس وجہ سے پوری دنیا میں قہر سالی کا دور ہوگا اور اس وقت دنیا کے جانور، مویشی، چرند پرند، کیڑے مکوڑے سب ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گا، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے اور انسان 2 جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی ناپاک نہیں ہوگا اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جس کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا، اور دنیا بہت ہی بری حالت میں ہوگی اور گرجائی قہر کے ساتھ ساتھ علم اور روحانی قہر بھی برپا ہوگا۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی، علم اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں دجال کے بارے میں۔ دجال کہاں سے نکلے گا، دنیا میں کتنے دن رہے گا، اس کے ساتھی کون کون ہوں گے اور اس کی پاور کیا کیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک کمنٹ کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ تو محترم ناظرین، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی اس دنیا میں بھیجا، انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے انہیں آزمایا، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخیل ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے، وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بانیت کا انکار کیا اور سر کے اندر مبتلا ہو گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے، اور یہ دنیا جس طرح اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اس نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم امتیوں کو بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنوں اور آزمائش سے صحابہ اکرام پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ پورا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک سارے اصحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جس ٹائم پر نارملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹائم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی، تو میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے یہ بتایا کہ وہ 30 لوگ تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں بھٹکتے رہے۔ ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے یعنی آئی لینڈ پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی ایک مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے،
वही तुम्हें कुछ सुनाएगा और बताएगा भी। फिर वो सब अंदर चले गए। वहाँ एक शख्स सख्ती के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि शाम से आए हैं। फिर उनसे पूछा कि अरब का क्या हाल है और एक शख्स वहाँ पर पैदा होना था, उसका क्या हाल है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। सहाबा इकराम ने कहा कि वो अच्छे हाल में हैं। इब्तदा में उनकी मुखालफत हुई, मगर अब तो तमाम अरब पर वो गालिब हो गए हैं और सारा अरब एक दीन खुदा को मानने वाला हो गया। उसने कहा, अच्छा जागरे के चश्मे का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया कि वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने पूछा, ओमान और सुबहान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि उसमें हर साल फल आते हैं। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ, अनकरीब में हो जाऊंगा और जमीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सवाए तैयबा शरीफ के, क्योंकि मुझ में वहाँ जाने की वो ताकत वो पावर नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम बेहतरीन उम्मत, इसीलिए वो लामला वो तुम्हारे ही अंदर निकलेगा। वो अगर मेरी मौजूदा जिंदगी में निकला और हर मुसलमान की तरफ से उसका मुकाबला करने वाला मैं हूँगा, और अगर मेरे बाद निकला तो हर मुसलमान अपना दिफा खुद करेगा और अल्लाह हर मुसलमान का मुहाफिज व निगहबान होगा। वो शाम इराक के दरमियान एक रास्ते पे नमूदार होगा, बस वो दाएं बाएं हर तरफ फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, तुम उस वक्त साबित कदम रहना, मैं तुम्हारे सामने वो सब अलामत बयान कर रहा हूँ जो पहले किसी नबी ने बयान नहीं की। सबसे पहले तो ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर ये दावा करेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मगर उसे देखने वाले को पहली ही नजर में ऐसी 3 चीजें नजर आ जाएंगी जिनसे उसके दावे की तकजीब की जा सकती है। एक तो ये कि वो आंखों से नजर आ रहा होगा, हालांकि मरने से पहले रब को नहीं देख सकते, तो उसको नजर आना ही इस बात की दलील होगा कि वो रब नहीं। मदीना मुनव्वरा की बाज रवायतों की रोशनी में ये बात भी कही जा सकती है कि दज्जाल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था और हदीस पाक के मुताबिक ये मशरिक यानी ईस्ट की साइड पर मौजूद है। इसीलिए दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वो पहले ही से दुनिया में मौजूद है। तभी तो दज्जाल ईस्ट साइड यानी मशरिक की तरफ से एक असबान व खुरबान नामी शहर से निकलेगा और दज्जाल देखने में एक नौजवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, जिस्म बहुत मोटा होगा, एक आंख से काना होगा और एक कानी आंख ऐसी होगी जिसे फूला हुआ अंगूर, जबकि उसकी एक आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान कफारा यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल होंगे और उसके बाल घुंघराले होंगे। उसके दोनों कानों के दरमियान हाथों का फासला होगा, उसकी दोनों पिंडलियों के दरमियान फासला होगा और उसके दोनों पाँव का अगला हिस्सा एक दूसरे से करीब और टाटू यानी टखनों की तरफ से फासला होगा, जिसकी वजह से ये बड़ा अजीबो गरीब दिखाई देगा। जहाँ नजर पड़ेगी वहाँ उसका कदम पहुँचेगा। उसकी सवारी बहुत ज्यादा बालों का गधा यानी डोंकी होगा और वो उस वक्त खुदा होने का दावा करेगा, लेकिन वो ये काम बिल्कुल शुरू में नहीं करेगा, बल्कि शुरू में खुद को मोमिन साबित करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा और फिर नबूवत का और खुदा होने का दावा करेगा। और उस वक्त दज्जाल के लश्कर में 70,000 यहूदी होंगे और 13,000 उनकी औरतें और साथ साथ वो लोग भी होंगे जो यहूदी के ताबे होंगे। उसके साथी शयानों उससे कहेंगे कि ए दज्जाल, हमसे जो चाहे काम करवा ले, हम तेरी मदद करेंगे। तो दज्जाल कहेगा कि लोगों में फैल जाओ, मेरा खूब चर्चा करो कि मैं रब हूँ। ये बोलकर जमीन के सफर पे निकलेगा। जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 माह के बराबर और अगला दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे।
اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی جو رفتار ہوگی وہ یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل طے کرے گا، اور رویدہ صحرا اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے گا، اور اس وقت اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ صرف 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے حرمین شریف کے۔ زمین سے خزانے نکالے گا اور خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی دوزخ حقیقت میں مین جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ طرح طرح کے ٹرک کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کے چاہنے والوں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ علم دین کی انتہا کم ہوگی، لیکن پھر بھی خطاب کرنے کی نیت سے ایک نیک مومن اس کی طرف آئے گا، جسے دجال کے سپاہی کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ نیک مومن کہیں گے کہ میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے، اے لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ پھر دجال کے حکم سے انہیں مارا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کہ تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، تو وہ فرمائیں گے کہ تم صحیح کجا ہو۔ پھر دجال کے حکم سے ان کے جسم مبارک سر سے پاؤں تک کاٹتے ہوئے 2 حصے کر دیا جائے گا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا۔ پھر دوبارہ اسے کہے گا کہ اٹھو، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا کہ اب تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اے لوگو، یہ دجال ہے، اب یہ میرے بعد کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا، تو لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا ہے، لیکن در حقیقت وہ جنت ہوگی، اور جسے وہ اپنی جنت کا نام دے گا وہ در حقیقت جہنم ہوگی۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی۔ دجال کے ماننے والوں کے جانور لمبے چوڑے اور خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے ٹرک دکھائے گا۔ در حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اسی لیے کہ اس کے وہاں سے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خزانے بھی دکھائے گا، بہت ساری اور چیزیں بھی ہوں گی، لیکن جب دجال وہاں سے جائے گا تو پیچھے سب چیزیں دوبارہ ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح پوری دنیا میں چکر لگاتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو پھر مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا۔ تو اس وقت مدینے پاک زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق وہاں سے بھاگ کر نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینے پاک ہر منافق کار مرد عورت سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم خلاص ہے۔ دجال سے ملے ہوئے منافقین شیعانوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخن نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیراؤ کرے گا، اور اس وقت اہل ایمان سخت تکلیف اور بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، تمام تکلیفوں کے بعد اہل ایمان کی پھر مدد کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس ٹائم دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے۔